بسم الله الرحمن الرحيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے ایام مبارک ذی الحج کی تمام مؤمنین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج جس موضوع سے گفتگو کرنی ہے، جو قبرستان جس کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماشاءاللہ پی سی این کی کاوشوں سے آپ کو منظر عام پر آ رہی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ قبرستان کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے۔ 2011 میں گروپ آف ڈونرز نے خواجہ پیرائی اثنا عشری جماعت کراچی کو یہ زمین دی، اور اس کے بعد جو دوسرے کام ہوتے ہیں اس کے اوپر کیے گئے، مختلف قسم کے جو ٹیکنیکل ورکس ہوتے ہیں، اور پھر اسے کنسٹرکشن کے لیے جو سارا کنسٹرکشن آپ کو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے، وہ ایک ڈونر فیملی ہے، اس نے یہ ڈونیشن کے اندر سارا کنسٹرکشن کا کام کر کے دیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ رقم اس میں لگی ہے کہ جو ڈونرز کی طرف سے اس میں لگائی گئی ہے۔ خدا ان تمام ڈونرز کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ کرے، اور پروردگار انہیں ان تمام ڈونرز کو اور تمام وہ افراد کے جو اس قبرستان کے بنانے میں اور کسی طرح سے بھی اس میں سہیم ہیں، ان کو پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ قبرستان وادی زینب کہ جو بالکل وادی حسین کے بالکل برابر میں ہی یہ قبرستان ہے، سپر ہائی وے پہ۔ اس کی تعمیر میں جب آپ دیکھیں گے تو بہت ہی خوبصورتی سے اس کا کام کیا گیا ہے، جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے جو ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں، جو خود ہی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہترین طریقے سے اس پر کام کیا گیا ہے۔ اور جب آپ جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت ہی اچھا کام ہوا ہے اس قبرستان کے اوپر، اور بہت جلد بلکہ ایک پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ محرم سے پہلے اطلاع دی جائے گی پی سی این کے تھرو، اور جو کمیونٹی کے ممبر خواتین و حضرات وہاں جانا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ان کو لے جانے کے لیے ہم یہاں بسیں وغیرہ چلائیں گے، ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے۔ اس میں ایک جو بہت اہم بات ہے، یہ تمام زمین جو سپر ہائی وے پہ ہمیں نظر آتی ہے بہت ساری، یہ پولٹری فارم کی زمین ہے، اور جسے گورنمنٹ نے لیز پہ دیا ہوا تھا۔ تو جب یہ ڈونیشن میں ہمیں زمین آئی تو یہ زمین بھی پولٹری فارم کی ہی تھی، لیکن اس کو ہم نے کیونکہ کسی بھی مجتہد، کسی بھی مراجع کے اعتبار سے یہ اشکال نہ ہو، اس پہ کسی طرح کا اعتراض نہ ہو، اور ہر طرح سے شریعت کے اعتبار سے یہ صحیح ہو، جو ایک اقدام اس کے اوپر کیا گیا، اسے قانونی اعتبار سے لیگل بنایا گیا، اور اس کا سٹیٹس جسے کہتے ہیں مرغداری کی، اور جو زمین تھی پولٹری فارم کی جو زمین تھی، اس سے اس کا سٹیٹس تبدیل کر کے اسے قبرستان کا سٹیٹس کر دیا گیا۔ تو اب کسی طرح کا کوئی بھی اشکال اعتراض جو ہے اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ اس قبرستان کے اندر دوسرے جو ہمارے حسینی باغ نمبر 1 ہے، حسینی باغ نمبر 2 ہے، اس قبرستان سے تھوڑا سا یہ مختلف ہے، اور اس میں مختلف یہاں ہمارے پاکستان کے اعتبار سے ہے کہ پاکستان میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہو کہ یہاں پر 2 منزلہ قبر بنائی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے آپ خواتین و حضرات مومنین عراق کی اور ایران کی زیارتوں پہ آپ گئے ہوں گے، اور آپ نے وہاں پر وادی السلام ہے، یا کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے صحن میں جو قبرستان میں یا مختلف قبرستانوں میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یہ ایک عام طریقہ ہے کہ ایک قبر میں 2 مرحومین کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ بعض قبرستان تو ایسے بھی ہیں جس کے اندر 3 لوگوں کو دفنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی مرتبہ، یعنی ہماری نالج کے اعتبار سے پاکستان میں پہلی مرتبہ اس کام کو کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ ہمارے لیے ہماری شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی اعتراض نہیں، مجتہدین مراجعین جو ہمارے ہیں، جو مشہور مراجعین ہیں، ان کے نزدیک بھی جو ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ معلومات کر کے اس کام کو انجام دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ
اس کے اوپر جیسے آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو 2 منزلہ دکھایا جا رہا ہے، ایک نچلی منزل ہے، پہلی منزل ہے، اور ایک اس کے اوپر آپ کو منزل نظر آئے گی۔ تو دفنایا تو اوپر سے جائے گا، اس وقت تصویر آپ کو سائڈ سے دکھائی جا رہی ہے صرف دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن دفنایا بالکل اسی طرح سے جائے گا جیسے ہم دوسرے کسی قبرستان میں دفناتے ہیں، بالکل اوپر سے دفنایا جائے گا، بالکل تمام جو بھی مستحبات ہوتے ہیں اس کو انجام دیتے ہوئے ان کو دفنایا جائے گا۔ تو جو پہلے مرحوم ہوگا اس کو ہم نیچے دفنائیں گے، اس کے بعد جو دوسرا آئے گا اس کو اس کے اوپر دفنایا جائے گا، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ایک تختی جو ہے لگائی جائے گی کہ جو دونوں قبروں کے اوپر ہو، اور یہ تختی بھی جو ہے اس کے اوپر فلیٹ لگائی جائے گی، جس طرح سے ابھی ہمارے حسینی باغ کے اندر اس طرح سے اسٹریٹ کھڑی کی جاتی ہے، وہ تختی کھڑی نہیں کی جائے گی بلکہ فلیٹ لگائی جائے گی۔ اگرچہ کہ بھی آپ اس میں شاید اس میں آپ دیکھیں گے بھی، غور کریں گے کہ جب جہاں پر قبرستان کی فلم دکھائی جا رہی ہے تو یہ بالکل زمین سے نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ زمین سے تھوڑا سا چند انچ جو ہے وہ اٹھا کے بنایا گیا ہے، تاکہ جو بھی اگر بارش ہوتی ہے، پانی جو ہوتا ہے اس کی بھی ریلے سے بچیں، اور عام طور پہ بھی جو کسی طرح کی کوئی بے حرمتی اس کے ساتھ نہ ہو سکے، تو ان چیزوں کا خیال کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ مومنین بہت جلد جو ہے یہاں پر خدا جماعت جو ہے اس بات کا اعلان بھی کرے گی کہ وہاں پر یہ فیسلٹی ہوگی کہ ہمارے مومنین اگر چاہیں تو حسینی باغ نمبر 1 میں دفنا سکتے ہیں اپنے مرحومین کو، چاہیں تو حسینی باغ نمبر 2 میں دفنا سکتے ہیں، اور بہت جلد یہاں کا بھی اعلان ہوگا کہ اگر کوئی وادی زینب میں سپر ہائی وے پہ اپنے مرحوم کو دفنانا چاہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کی اجازت مل جائے گی، اور بہت جلد یہ بھی وہاں پر شروع ہو جائے گا۔ اور وہاں پر آپ نے جس طرح سے کہ اس مووی کے اندر دیکھا کہ وہاں پر بہت بہترین ہال ہے، مجلس کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی بہت بہترین ہال بنایا گیا ہے، وضو خانہ وہاں پر موجود ہے، خواتین کے علیحدہ سے روم موجود ہے، ان کا وضو خانہ علیحدہ سے موجود ہے، غسل میت کے لیے جو ہے وہ بھی وہاں پر بہترین انتظام کیا گیا ہے، تاکہ غسل میت اگر دینا ہو تو غسل میت بھی وہاں دیا جا سکتا ہے، اور بہترین انداز سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو اس کا رقبہ ہے اس اعتبار سے جو، اور جس طرح سے ڈبل سٹوری ہے یہ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 40-50 سال تک جو ہے یہ قبرستان چلے گا، اور اس کے ہمیں مزید اس کے آگے قبرستان کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئے گی 40-50 سال تک۔ بس آپ مومنین سے درخواست ہے کہ آپ انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ان تمام مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، چاہے وہاں پر کام کرنے والا مزدور ہو، چوکیدار ہو، گارڈ ہو، وہاں پر کانٹریکٹر ہو، ان کا بھی شکر گزار ہیں عباس کوثری صاحب کا کہ جو وہاں کے کانٹریکٹرز تھے کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اس کام کو انجام دیا، یا ڈونرز ہمارے ہوں، خدا ان سب کو جزائے خیر دے، یا ہمارے وہ جماعت کے قبرستان کمیٹی کے وہ افراد کے جو انتک میں نے سے باقاعدہ جایا کرتے تھے دیکھنے کے لیے، سپروائز کرنے کے لیے، تمام افراد کی پروردگار سے دعا ہے کہ ان تمام مؤمنین اور تمام خیر خواہاں کی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔